بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ دشمنی میں جنگ گروپ نے صحافتی اقدار کی دھجیاں اڑا دیں۔ خواتین و حضرات، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ 29 اپریل کو یو کے پولیس کی 500 نفری نے برطانیہ کے مشرقی چیشائر کے علاقہ میں کریوے ٹاؤن میں واقع ایک رجسٹرڈ چیریٹی تنظیم احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ کے بارے میں جنسی ہراسانی، غلامانہ طور طریقوں اور زبردستی کی شادیوں کے الزامات کی گہری تحقیقات کی روشنی میں اس تنظیم کے ہیڈ کوارٹر اور دیگر مراکز پر چھاپے مارے۔ یہ چیریٹی گروپ بنیادی طور پر شیعہ مسلک سے جڑا ہوا تھا، جس کو عراق میں سال 1999 میں احمد الحسن نے قائم کیا تھا۔ بعد ازاں شیعہ مسلک رکھنے والوں نے اس گروپ کو اپنے فرقے سے باہر نکال دیا تھا۔ یو کے میں یہ تنظیم ایک چیریٹی کے طور پر جون سال 2024 سے رجسٹرڈ ہے، جس کا چیریٹی نمبر 12143111 ہے۔ گروپ کے ہیڈ کوارٹر کے ریکارڈ کے مطابق یو کے میں اس گروپ کے ممبران کی تعداد 150 کے لگ بھگ ہے۔ پولیس کے اس چھاپے کی تفصیلات بی بی سی نے اپنی ویب سائٹ پر شائع کی ہیں، جس میں انہوں نے بتلایا ہے کہ گرفتار ہونے والوں میں ایک 32 اور ایک 30 سالہ میکسیکن مرد، 44 سالہ اطالوی خاتون، 42 سالہ 2 امریکن مرد اور ایک 43 سالہ امریکن عورت، 35 سالہ ہسپانوی مرد اور 39 سالہ سویڈش خاتون اور اسی طرح 35 سالہ ایک مصری مرد شامل ہیں۔ اب بی بی سی کی رپورٹ میں ایک واضح وضاحت بھی موجود ہے، جو کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس وضاحت میں کہا گیا ہے کہ Our poll are not to be confused with Ahmadiyya Muslim community, often known as Ahmadis, which was founded on the Asian subcontinent and has a big presence in the UK۔ یعنی اس تنظیم احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ کو احمدیہ مسلم کمیونٹی، جن کو عام طور پر احمدی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ گڈ مڈ نہ کیا جائے۔ احمدیہ مسلم کمیونٹی کی بنیاد برصغیر ایشیا میں رکھی گئی تھی اور اس کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد یو کے میں موجود ہے۔ خواتین و حضرات، اب یو کے میں ایک صورتحال پیدا ہوئی جس کے بارے میں یو کے کی پولیس کچھ عرصے سے گہری تحقیق کر رہی تھی۔ بی بی سی نے پولیس کی طرف سے مہیا کردہ تفصیلات اپنی ویب سائٹ پر شیئر کر دیں، اور جیسا ابھی آپ کو دکھلایا بھی ہے کہ بی بی سی نے احمدیہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ اس تنظیم کو گڈ مڈ نہ کرنے کی وضاحت بھی کر دی، لیکن برطانوی میڈیا کی اس خبر کو بنیاد بنا کر نیوز ڈیسک کے نام سے جنگ گروپ کی طرف سے شائع ہونے والے 30 اپریل کے روز روزنامہ جنگ نے اس خبر کو کن سرخیوں کے ساتھ اچھالا، یہ آپ خود بھی دیکھ لیں۔ کراچی نیوز ڈیسک۔ برطانیہ میں پولیس نے قادیانیوں کے مرکز پر چھاپے مار کر جدید غلامی، زبردستی شادی اور جنسی زیادتی سمیت مختلف جرائم کے شبے میں 9 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین، اب واضح رہے کہ احمدیہ دشمنی میں پاکستان میں ٹاپ سے لے کر نیچے تک احمدیوں کو قادیانی یا مرزائی ہی کہا جاتا ہے۔ جنگ نے لفظ قادیانیت استعمال کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ قانونی چارہ جوئی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ لکھا ہو تاکہ کہہ سکیں کہ جی اخبار میں تو احمدی لکھا ہی نہیں تھا، لیکن ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے دستور اور تمام سرکاری کاغذات میں احمدیوں کو ہی قادیانی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اب کہنے کو جنگ اپنے آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا اخبار کہتا ہے اور اس کے موجودہ مالکان اپنے آپ کو صحافتی اقدار کے رکھوالے سمجھتے ہیں، لیکن ان کی صحافتی بددیانتی کا اندازہ آپ اس خبر اور اس کی تفصیلات سے خود لگا سکتے ہیں۔
چند سال قبل بھی یہی اخبار احمدیہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے اس جیسے ہی ایک معاملے میں اس جنگ اخبار میں شائع شدہ ایک تحریر کی تردید بھی کر چکا ہے اور جرمانہ بھی ادا کر چکا ہے۔ لیکن جیسے کہتے ہیں کہ بے عزتی تو اس کو محسوس ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو۔ پاکستانی معاشرہ اوپر سے لے کر نیچے تک جن معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہو چکا ہے، اس کے پیش نظر پاکستان کے سماجی، سیاسی، مذہبی، صحافتی اور دیگر فیلڈز کے اکابرین سے احمدیوں کو تو کم از کم کسی خیر کی توقع نہیں ہے، لیکن ان سب کو کم از کم اپنے ملک کی عزت کا ہی خیال کر لینا چاہیے۔ عام طور پہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے معاشرتی برائیوں کی روک تھام اور معاشرہ کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، لیکن پاکستان کا میڈیا اور صحافتی میدان کا سب سے بڑا کہلانے والا یہ جنگ میڈیا گروپ معاشرتی اصلاح کی بجائے کذب بیانی اور دجل سے کام لے کر معاشرے میں مزید بے چینی پیدا کر کے پاکستانی قوم کو ذلت کی مزید گہرائیوں میں ہی دھکیل رہا ہے۔ ناظرین، آخر میں دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ پاکستان کے مکینوں کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دے، آمین۔